اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، الی ما انزل اللہ، ان احکامات کی طرف، اس فیصلے کی طرف جو اللہ کا نازل کردہ ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے پاس آؤ، رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے پھیر جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس نہیں آتے، کہ جب ایسے معاملات آ جائیں، نزاعات آ جائیں، مقدمات آ جائیں اور ان سے کہا جائے کہ اپنے اس مقدمے کا، اپنے اس معاملے کا، اپنے اس نزاع کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرو، تو وہ اس بات کی طرف راضی نہیں ہوتے اور نہیں آتے۔ یہ ان کے نفاق کی علامت ہے۔ یہ اس زمانے میں اس طرح کا کام جو کرتے تھے وہ منافقین کہلائے جاتے تھے، اور مخلص مومن سے اس طرح کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ کسی اور طریقے سے کرے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ کسی اور طریقے سے کرے۔ لیکن موجودہ دور میں قرآن و سنت کے منافی فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے ایمان پر کوئی شک نہ کرے، ہماری مسلمانیت پر کوئی شک نہ کرے، ہمارے عشق رسالت پر کوئی شک نہ کرے۔ عشق رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، وہ تو یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے معاملات، اس کے فیصلے اور اس کی معیشت وہ قرآن و سنت کے منافی ہو، اور اس کو جب کہا جائے کہ اس معاملے میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ وراثت کا مسئلہ ہے اور وراثت میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ تجارت کا معاملہ ہے اور اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہے، یہ عدالتی معاملہ ہے اور اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ میراث میں بھی اگرچہ وہ زبان سے نہ کہیں لیکن اپنے عمل سے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ منافقت نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا؟ یہ نفاق ہے، کھلا ہوا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا نفاق بھی کرتے رہیں اور ہماری مسلمانیت بھی برقرار رہے، تو یہ دو متضاد باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی ان آیات میں غور کر کے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی روح سے مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ قرآن کی روح سے کہیں ہم منافقت تک تو نہیں پہنچ چکے ہیں۔ قرآن و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ 3 کام جو کر لے تو منافق ہے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کر لیں، امانت میں خیانت کر لیں تو منافق ہے، اور میں یہ کر رہا ہوتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔
اور یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلے کر لو، ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کروا دیں، یعنی قرآن و سنت کی منافی جو فیصلہ ہے وہ شیطان کا ہی ہے۔ تو یہ منافقین ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی دعوت یہی ہے کہ جب ہم نے قرآن ماننے کا اقرار کر لیا ہے، اللہ کی الوہیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب ہم نے اقرار کر لیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو پھر زندگی کے ہر شعبے اور ہر قدم میں ہمیں پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں قرآن و سنت کا حکم کیا ہے۔ تو جو قرآن و سنت کا حکم ہے وہی ہمارے لیے فیصلہ ہے، اور اسی کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے۔ اگر ہم وہاں سر نہیں جھکاتے تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔